الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 69 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بین الساریتین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے۔ فقال، آپ نے پوچھا، ما ھذا الحبل، یہ رسی کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے بندھی ہے؟ قالوا، لوگوں نے بتلایا، ھذا حبل لزینب، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے۔ فإذا فطرت تعلقت به، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو۔ لیصلی احدکم نشاطہ، تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے۔ فإذا فطر، جب سست ہو جائے، تھک جائے، فلیرقد، تو سو جائے۔ حدیث پاک میں اپنے آپ پر بیجا سختی اور دوران نماز کسی چیز کا سہارا لینے سے روکا گیا ہے۔ نیز کسی منکر کا ازالہ ہاتھ سے ممکن ہو تو فوراً ہی اس کو بند کر دیا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رسی کھولنے کا حکم فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادات میں میانہ روی اور اوقات نشاط کا اہتمام کیا جائے اور اوقات نشاط کا خیال رکھا جائے۔ اور اس حدیث پاک سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہن کے ذوق عبادت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیرقد، مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق عبادت میں کوشش کرتا رہے، تنگ دلی اور انقباض کے ساتھ عبادت کرنے سے اجتناب کرے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عبادت کرتے کرتے تھک جائے پھر وہ کسی دوسرے امر مباح میں لگ جائے، نیت یہ ہو کہ جب سستی دور ہو جائے گی پھر میں عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، تو یہ درمیان میں دوسرے کام میں لگنا بھی شریعت کی نگاہ میں عبادت میں ہی شمار ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مجاہدہ اختیار نہ کرے۔ اگر مجاہدے والی عادت ڈال دی تو اب زیادہ عبادت کے وقت بھی طبیعت میں گرانی نہیں ہوگی، اور اگر طبیعت میں مجاہدہ نہیں ہے تو 2 رکعت کے بعد طبیعت میں گرانی آ جاتی ہے۔ طبیعت میں مجاہدہ ہے تو اب 100 رکعت پڑھنا بھی آسان معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 70 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔ وعن ابی جحیفة وهب بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال آخى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا۔ فزار سلمان و ابو الدرداء، سلمان یہ زارہ کا فاعل ہے اور ابا ابو الدرداء یہ مضاف مضاف الیہ مل کر زارہ کا مفعول بھی ہے، لہذا آپ پڑھیں گے فزار سلمان ابو الدرداء۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اپنے اسلامی بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ فرعا ام الدرداء متبذلۃ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ میلے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی ہیں۔ فقال، انہوں نے پوچھا ما شأنک، یہ تمہارا کیا حال ہے؟ قالت، انہوں نے جواب دیا اخوک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ فجاء ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ فصنع له طعاما، اور انہوں نے اپنے بھائی سلمان کے لیے کھانا تیار کیا۔ فقال له، اور ان سے کہا کل فإنی صائم،
تم کھاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا ما انا بآکل حتی تأکل، میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤں گے۔ فأکل، چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نفلی روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھایا۔ فلما کان اللیل، پھر جب رات ہوئی، ذهب ابو الدرداء یقوم، تو وہ نوافل پڑھنے لگے۔ فقال له، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا نم، ابھی سو جاؤ۔ فنام، چنانچہ وہ سو گئے۔ ثم ذهب یقوم، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر نوافل پڑھنے لگے۔ فقال له، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پھر روک دیا۔ فقال له نم، پھر ان سے کہا سو جاؤ۔ فلما كان من آخر اللیل، جب رات کا آخری پہر ہوا، قال سلمان، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا قم الآن، اب اٹھ کر قیام کرو۔ فصلیا جمیعا، چنانچہ دونوں نے اکٹھے نوافل پڑھے۔ فقال له سلمان، پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان لربک علیک حقا، یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، اور یہ سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ رات کو اٹھ کر قیام کرنا اگرچہ نہایت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر مطلوبہ حقوق کو نظر انداز کر کے ایسا کیا جائے گا
تو یہ ناپسندیدہ قرار پائے گا۔ قیام اللیل یعنی تہجد کا صحیح وقت رات کا آخری تیسرا حصہ ہے، تاکہ انسان رات کے پہلے 2 حصوں میں آرام اور حقوق زوجیت وغیرہ ادا کر لے۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کرنا اور پھر ایک دوسرے سے میل ملاقات کے لیے گھر پر آنا جانا جائز ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی صحیح رہنمائی کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت اجنبی عورت سے بات کرنا جائز ہے۔ صدق سلمان نے سچ کہا۔ دوسری روایت میں ہے سلمان افقہ منک، کہ سلمان تم سے زیادہ فقہ میں تیز ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ نام وہب ہے، کنیت ابو جحیفہ ہے، والد کا نام عبداللہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت یہ چھوٹے تھے۔ اسماء الرجال فرماتے ہیں، یعنی اسماء الرجال سے متعلق گفتگو کرنے والے فرماتے ہیں بالغ نہیں ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابو جحیفہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور پھر ان کو کوفہ بھیج دیا گیا۔ کوفہ اس وقت دین کا مرکز تھا۔ 72 ہجری میں کوفہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان سے 45 روایات منقول ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔